بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کو ہفتے کے روز قومی احتساب بیورو کا نیا چیئرمین تعینات کیا۔ چیئرمین نیب کے عہدے پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی تعیناتی کو پاکستان تحریک انصاف سیاسی قرار دے رہی ہے اور جماعت کے قائدین کا کہنا ہے کہ اصل قائد حزب اختلاف ان کی جماعت کے شاہ محمود قریشی ہیں، جن سے اس بارے میں مشاورت ہی نہیں کی گئی۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کو عدالت نے کل عدم قرار دیا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ ان کی طرف سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شاہ محمود قریشی ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو ہفتے کے روز قومی احتساب بیورو کا نیا چیئرمین تعینات کیا ہے۔ وزیراعظم کے دستخط سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق ان کی تعیناتی وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کے درمیان مشورے کے بعد کی گئی۔ دوسری جانب عمران خان نے نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے خود کو بچانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے قانون میں طریقہ کار درج ہے کہ جس کے مطابق چیئرمین نیب کے عہدے کے لیے سب سے پہلی ترجیح ایسے شخص کو دی جاتی ہے جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا جج یا پھر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا ہو۔ دوسرے نمبر پر پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل یا دیگر مسلح افواج میں سے ان کے عہدے کے برابر کوئی ریٹائر افسر بھی اس عہدے کے اہل ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر 22ویں گریڈ سے ریٹائر ہونے والے وہ سرکاری افسران ہیں جو نیب کے چیئرمین کے عہدے کے لیے اہل سمجھے جاتے ہیں۔ نامزد افراد کے ناموں پر وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مشاورت کرتے ہیں اور جس نام پر دونوں میں اتفاق ہو وہی شخص ایک مخصوص مدت کے لیے قومی احتساب بیورو کا چیئرمین مقرر کیا جاتا ہے۔ پاکستانی فوج کی 40 FF ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد 67ویں لانگ کورس سے فوج میں کمیشن ہوئے تھے، جبکہ سن 2018 میں ریٹائر ہوئے۔ اس دوران وہ اہم عہدوں پر تعینات رہے، جن میں بطور بریگیڈیئر وہ 3 وزیر اعظم کے ساتھ ملٹری سیکرٹری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان میں وزیر اعظم شوکت عزیز، نگران وزیر اعظم محمد میاں سومرو اور بعد ازاں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے پہلے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ امریکہ میں پاکستان کے دفاعی اتاشی جیسی اہم پوسٹنگ پر بھی تعینات رہے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران سابق فاٹا میں ایک انفینٹری ڈویژن کی بھی کمانڈ کی اور پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA کے کمانڈنٹ بھی رہے۔ سن 2014 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی، جس کے بعد نذیر بٹ پہلے GHQ میں ہی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی برانچ کے سربراہ مقرر ہوئے۔ اس کے بعد وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر اور بعد ازاں کور کمانڈر پشاور کے طور پر فوج سے ریٹائر ہوئے۔ نیب میں ان کی تعیناتی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے اور مختلف سیاسی حلقے جہاں خود نیب کے متنازع ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہیں سیاسی بنیادوں پر مقدمات قائم کرنے کا بیانیہ بھی عام ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ ماہ ریٹائر ہونے والے چیئرمین آفتاب سلطان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کے مستعفی ہونے کی وجہ نیب مقدمات کے حوالے سے سیاسی دباؤ بھی تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی تعیناتی موجودہ حکومتی اتحاد نے اس وقت کی تھی جب یہ اقتدار میں آئے تھے۔ سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے رواں ماہ استعفیٰ دیا تھا۔ انہیں گزشتہ 22 جولائی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اس وقت تعینات کیا تھا جب سابق چیئرمین جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے عہدہ چھوڑا۔ پولیس سروس سے تعلق رکھنے والے آفتاب اقبال اس سے قبل انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ رہے تھے اور سن 2018 میں ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم پر اس وقت بطور ایڈیشنل IG پنجاب 5000 صفحات پر مشتمل بینک آف پنجاب کیس کی انکوائری رپورٹ بھی بنائی تھی، جب اعلیٰ عدلیہ نے اس معاملے میں نیب کی تحقیقات کو مسترد کر دیا تھا۔ اپنے استعفیٰ کے بعد انہوں نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا تھا
کہ مجھے کچھ ایسے کام کرنے کو کہا گیا جو میرے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے لیے ان شرائط کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں۔ میرا استعفیٰ قبول ہو گیا اور یہ معاملہ ایک مثبت نوٹ کے ساتھ ختم ہوا۔ اس سے قبل اس عہدے پر جسٹس ریٹائر جاوید اقبال تعینات تھے، جو گزشتہ بار اس وقت اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے جب ان کی تعیناتی سے متعلق صدارتی آرڈیننس کی مدت ختم ہوئی۔ عمران الحق خان جو نیب کے سابق ڈپٹی پراسیکیوٹر اور جنرل تھے اور اس سے قبل وہ سپریم کورٹ میں ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ ایک سابق فوجی افسر کی تعیناتی ہے۔ اب عمران الحق کہتے ہیں کہ فوج کا کام احتساب کرنا نہیں، فوج کے بندے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مشرف کی پالیسیوں کو آگے چلایا جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ راجہ ریاض کے ساتھ مشاورت کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے استعفے خارج کر کے پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو بحال کر دیا تھا۔ اس طرح وزیر اعظم کو تکنیکی اور اخلاقی طور پر نئے اپوزیشن لیڈر کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعیناتی جلدی کسی عدالت میں چیلنج ہوگی اور یوں یہ معاملہ خود بخود ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی اس رائے سے سابق پراسیکیوٹر جنرل نیب عرفان قادر اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں پی ٹی آئی کے اراکین باقاعدہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے سے تو نہ لا رہے ہیں، مگر یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی مرضی کے موقع پر کردار سونپا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا یہ پوائنٹ آف ویو غلط ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر ان کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے مشاورت ہونے چاہیے تھی۔ پی ٹی آئی کے 10 لوگوں کے استعفے شروع میں قبول ہوئے تو خود پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ان کے تمام استعفے قبول کیے جائیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کا اپنا موقف تھا، یہ تو خود اسمبلیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اگر پی ٹی آئی سیاسی عمل میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی تھی تو وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد اسمبلیوں میں آتے اور حزب اختلاف کی بنچوں پر بیٹھتے۔ یہی رائے سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑیچ کی ہے، جن کے خیال میں حکومت نے موجودہ قائد حزب اختلاف سے مشاورت کرنی تھی، جو کی گئی۔ میری اطلاع کے مطابق یہ نام تجویز ہی راجہ ریاض نے کیا۔ اگر یہ درست ہے تو میرے خیال میں یہ تعیناتی نہایت احسن طریقے سے ہوئی۔ پی ٹی آئی کا یہ موقف کہ ان کا لیڈر آف اپوزیشن ہے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ البتہ تجزیہ کار نسیم زہرا کہتی ہیں کہ یہ اس حوالے سے ایک اہم تعیناتی ہے کہ انہوں نے مل کر ایک آئینی اور آزاد ادارے کا سربراہ تعینات کیا، لیکن یہ تعیناتی یقیناً متنازع ہو جائے گی کیونکہ اپوزیشن سے مشاورت شامل نہیں۔ پی ٹی آئی تو یہ کہے گی کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر لگانا تھا جس سے مشاورت ہونی چاہیے تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ تعیناتی کچھ بہت زیادہ اثر نہیں ڈالے گی، سوائے اس بات کے کہ اس سے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک نیا جھگڑا شروع ہونے کا موقع فراہم ہو گیا ہے۔ سابق فوجی کی تعیناتی سے متعلق سوال کے جواب میں عرفان قادر نے کہا کہ اس عہدے پر آفتاب سلطان پولیس سروس سے تھے، اس سے پہلے سپریم کورٹ کے جج، اس سے پہلے بیوروکریٹ اور اس سے قبل بھی ایک سپریم کورٹ کے جج تھے۔ آخری بار تو سن 2007 میں ایک فوجی ریٹائر جنرل آئے تھے، یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر شاہد عزیز تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ چیئرمین نیب احتساب سے بالاتر ہیں جیسا کہ عام تاثر دیا جاتا ہے، بلکہ صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ نیب چیئرمین کو ان کے عہدے سے ہٹا دے۔ تاہم عمران الحق کے مطابق 3 اسٹار کی تعیناتی قانونی ہے، مگر موجودہ حالات میں تمام انگلیاں اسٹیبلشمنٹ کی جانب اٹھ رہی ہیں اور ملک کے موجودہ حالات کا ذمہ دار بھی انہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بندوق رکھ کر وار کر رہے ہیں۔ نیب چیئرمین کو رواں برس کن بڑے چیلنجز کا سامنا رہے گا، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ملک میں سیاسی صورتحال پیچیدہ ہے اور سیاسی بنیادوں پر مقدمات بننے کے بیانات بار بار سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا چیلنج تو خود اس ادارے کی ساکھ بحال کرنا ہے۔ خود سیاسی جماعتیں بھی اپنے برے وقت میں نیب کو سیاسی احکامات پر چلنے والا ادارہ کہتی رہتی ہے، تو یہ ساکھ کیسے بحال کی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں عرفان قادر کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کے لیے لازم ہے کہ وہ احتساب کا عمل کراس دی بورڈ رکھیں اور سب کے لیے قانون کی ایک ہی لاٹھی ہونے چاہیے۔ اگر سیاست دانوں کا احتساب ہونا ہے تو سب سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا ہو۔ دوسرا یہ کہ تمام طریقہ کار شفاف ہو، وہ لوگ جنہوں نے بڑی کرپشن کی ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ ادارہ کسی کی تذلیل اور عزت سے کھیلنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اسے انصاف ملنا چاہیے، جہاں عوام کا پیسہ کھایا گیا ہو وہ واپس ہونا چاہیے۔
عرفان قادر کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب یقینی بنائیں کہ لوگوں کے خلاف مقدمات اس وقت بنیں جب ان کے پاس ثبوت موجود ہوں۔ کسی کو تنگ کرنے کے لیے کیس قائم نہیں ہونے چاہیے، لیکن عمران الحق کے مطابق نیب میں رہتے ہوئے آزادانہ کام کرنا اور شفافیت برقرار رکھنا ناممکن ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ خود جب نیب کا حصہ تھے تو یہ ان کے لیے ایک مشکل دور تھا۔ میں خود اس ادارے کا حصہ رہا ہوں اور یہاں کسی صورت آزادانہ اور شفافیت سے کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں تعیناتی اس صورت میں ممکن ہے جب آپ حکم ماننے کے عادی ہوں۔ جو ایسا نہیں کرتے وہ اس ادارے کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دباؤ قبول کرنا یا نہ کرنا چیئرمین نیب کی شخصیت پر منحصر ہے۔ یہ ایک طاقتور اور آزاد ادارہ ہے، اس کو دباؤ قبول کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ماضی میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہاں تعینات ہونے والے افراد، چاہے وہ پراسیکیوٹر جنرل ہوں یا چیئرمین، وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ ہو کر آتے ہیں۔ یہی ہماری تاریخ رہی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کو بھی وہی بندہ چاہیے ہوتا ہے جو ان کی بات مانے۔ دوسری جانب نسیم زہرا کہتی ہیں کہ ہر نیب چیئرمین کا یہی پہلا چیلنج ہوتا ہے کہ اپنی ساکھ کو کس طرح برقرار رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ آئی بی اور ایف بی آئی کے سربراہان کی طرح یہ بھی عہدہ چھوڑ کر چلے جائیں کہ ہم پر بہت دباؤ ہے۔ نسیم زہرا مزید کہتی ہیں کہ نئے چیئرمین نیب کے سامنے بڑا سوال اور چیلنج یہی ہے کہ وہ ایک ایسے سربراہ کے طور پر نظر آئیں گے جو سیاسی ہے یا ایک ایسا افسر جو میرٹ پر عمل کرتا ہے۔